تمام میڈیا حضرات سے گزارش ہے کہ ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے اپنے آگے کا لائحہ عمل بتانا چاہتے ہیں. تو آپ سب لوگ ہلو مردم فیملی اندر بھی قاعدہ گیا ہلو 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 جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے آج اس موومنٹ کا ہمارا 38واں دن ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے. اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں, لیکن نیگوسیشنز کے نام پر کچھ لوگ یہاں بھجوائے جاتے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے احتجاج کو سبوتاژ کرنا. ہماری کیمپ میں بلوچستان حکومت کی طرف سے سب سے پہلے جو عورت آئی عظیم شاہ, وہ 2 دن مسلسل اس بات کے لیے یہاں آئی ہے, بار بار کہہ رہی ہے کہ میں ایز اے بلوچ آئی ہوں, میں ایز اے بلوچ آئی ہوں, آپ لوگوں سے ملنے آئی ہوں. تو سب سے پہلے ہم نے اسے کہا کہ آپ کیا اختیار رکھتی ہیں, انہوں نے کہا نہیں لیکن میں بات پہنچا سکتی ہوں. تو ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے, اس پر ہم نیگوسیشنز کے لیے سب کے لیے تیار ہیں اور ہم یہاں رکیں گے نہیں. اگر کوئی بھی برسان گورنمنٹ سے آ کر ہمیں کمیٹی کے نام پر یہاں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, سب سے بھی میرا یہی اپیل ہے, یہی گزارش ہے کہ پلیز یہ کوششیں ترک کر دیں. ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں, لیکن نیگوسیشنز کے لیے سب سے پہلے ایک سنجیدگی بھی دکھانی چاہیے. جو ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہوا وہ سب کے سامنے ظاہر ہے. جو تشدد ہمارے ساتھ کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ پاکستان کا انٹرنل ایشو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. انٹرنل ایشو کے نام پر ہمارے سب سے پہلے مطالبے جو UN کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے, اس کو مذاکراتی ٹیم یا کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہہ کر ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ انٹرنل ایشو ہے. آپ جانتے ہیں, ہم چاہتے ہیں بلوچستان میں آپ کی نسل کشی آج کی نہیں ہے, یہ دہائیوں سے یہ پروسیس چل رہا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جب پاکستان UN کا ایک اسٹیٹ نیشن ہے اور اس کے ساتھ سگنیٹری ہے, اس نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی تمام UN کے چارٹر کو سائن کیا ہے, تو ہم چاہتے ہیں UN کی کمیٹی آئے اور ورکنگ گروپ کی کمیٹی مل کر پریشان میں ہونے والی جتنی انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں ان کا نوٹس لیں. اور غیر سنجیدگی کی عالم یہ ہے کہ یہاں ہم لوگ اتنا جنرل ایشو لے کر آئے ہیں اور ہر کسی کو یہ لگتا ہے وہ آ کر اپنی سیاست یہاں کر سکتا ہے, کیونکہ الیکشن قریب ہے تو سب کو یہی لگتا ہے کہ ہم آ کر ان لوگوں کو بہکا سکتے ہیں. جو کمیٹی وفاق کی طرف سے بنائی گئی تھی اس نے ابھی تک ہمیں کانٹیکٹ ہی نہیں کیا ہے. ہمارے کیمپ میں ہر دن کے ساتھ جو ہے نا تعداد بڑھ رہی ہے, فیملیز آ رہے ہیں, پورے بلوچستان سے لوگ ہمیں جو ہے نا کانٹیکٹ کر رہے ہیں, وہ یہاں آ رہے ہیں اور اس کو جوائن کر رہے ہیں. اور یہ موومنٹ صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے, اس میں پشتون بھی سولیڈیرٹی کر رہے ہیں, سندھی بھی کر رہے ہیں, گلگت کے بھی لوگ کر رہے ہیں اور کشمیری بھی کر رہے ہیں. ہمارا بیانیہ کلیئر ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سنجیدگی دکھائی جائے. اس دوران 1 درجن کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو جبری گمشدہ کیا گیا, یہ آپ کی سنجیدگی ہے. اگر آپ سنجیدہ ہیں تو یہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے پیاروں کو روا کریں. یہ کوئی ڈومین نہیں ہے کہ ہم کمیٹی بنائیں گے, 6 مہینے کا وقت دیں گے. اور کتنا وقت آپ لوگوں کو چاہیے, اور کتنے دنوں تک اور کتنے سالوں تک لوگوں کو آپ ایکسٹرا جوڈیشلی جو ہے نا ڈیٹین کریں گے, ان کو ٹارچر کریں گے. تو یہ سنجیدگی ہے. اور یہاں آ کر ہمارے درگاہ میں لوگ اپنی میڈیا کو بلا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں. میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں, سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کا رویہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے. جس طرح آپ نے عورتوں کو مارا, بچوں کو مارا, جس طرح آپ نے بلوچ اسٹوڈنٹس کے خلاف سینکڑوں FIR کیے, آپ سنجیدگی دکھائیں. سب سے پہلے اس عمل کو روکیں. جو لوگ جبری طور پر گمشدگی کے عمل میں آج بھی ملوث ہیں ان کو روکیں. پرسوں جو ہے نا کولی اور گزدار سے انہوں نے 4 لوگوں کو ایک ساتھ اٹھایا, یہ ان کی سنجیدگی ہے. یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے, لیکن ان تعداد کو رہا کرنے کی بجائے وہ اس کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں. ہم نے ان کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا ہے, 4واں دن ہے, اور 4تھے دن کے دوران بھی کوئی ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آیا. یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو رہا ہو چکا ہو. ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک یہاں نہیں رکے گی, یہ تحریک بڑھتی جائے گی. اور اگر ہمارے مطالبات پر سنجیدگی سے مذاکرات نہیں کیے گئے تو ہو سکتا ہے ہم سپریم کورٹ کی طرف بھی جائیں, ہو سکتا ہے ہم UN کی دفتر کی طرف بھی جائیں, اور ہو سکتا ہے ہم اپنا اگلا قدم جو ہے نا ریڈ زون کی طرف کریں. ہم تشدد سے نہیں ڈرتے ہیں, ہمارے مطالبات بالکل جنرل, لیگل اور انسانی حقوق کے تمام دائروں کار کے ساتھ ہے. ہمارے مطالبات پر ہم ہر کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن قرآن کے نام پر آ کر ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا ابھی یہاں سے اٹھ کر بلوچستان جائیں. بلوچستان کی حکومت جب ہم لوگ وہاں پہ تھے تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. آپ کی حکومت کے وزیر اطلاعات سمیت سب کے سب آج بھی ہمارے خلاف جو ہے نا پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. سرفراز بگٹی ہو یا جانا چکزئی ہو, سب کے سب پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. اور دوسری طرف آ کر ہمیں یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد ہم کچھ کریں گے, کمیٹی بناتے ہیں, کمیٹی میں آپ ہمارا نام ڈالا. یہ کس لیے کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ اس طرح کی غیر انسانی جو عمل کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی سنجیدگی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ موومنٹ یہاں رکھے گی تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے. ہم یہاں نہیں رکیں گے. اگر ہمیں ایک ضرورت پڑی تو ہم پورے بلوچستان سے, پورے پاکستان سے بھی لوگوں کو بلا سکتے ہیں.
ہم یہی بیٹھے رہیں گے، لیکن ہم آپ کو بار کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو اب دبانے کی کوشش نہ کریں. اس مسئلے کو، یہ اتنا جنرل مسئلہ ہے، اس کو آپ دبا نہیں سکتے ہیں. اور بار بار آ کر ہمارے لوگوں کو جھوٹی امیدیں دینا اور یہ بیانیاں لانا کہ ہم نیگوسیشن کے لیے تیار نہیں ہیں. کون آیا ہے ہمارے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے؟ اس سردی میں کیوں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ کیا آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہے یہاں بیٹھنا اتنا مشکل ہو رہا ہے؟ یا اتنی زیادہ فیملیز ہیں سب کو چیسٹ انفیکشن ہو چکا ہے؟ ایسے لوگ ہیں جن کو ہر رات ان کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے، ہر رات کوئی نہ کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہا ہے. عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب کے اسکول متاثر ہو گئے، کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. لیکن یہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں واپس جانے سے انکار ہے، کیونکہ یہ تقریباً 14 سالوں سے 15 سالوں سے اپنے پیاروں کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لایا جائے. کیوں عدلیہ، کیوں جوڈیشری، کیوں یہ قومی اسمبلیاں، یہ صوبائی اسمبلیاں اس جنرل مسئلے کو ختم کرنے کے اوپر تلے ہوئے. سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن بات کرنے کی عوض آپ کو سنجیدگی دکھانی ہوگی. سب سے پہلے اس عمل کو روکنا ہوگا جو جبری گمشدگی کا آپ نے عمل ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالاچ کے قاتلوں کو آپ کو سزا دینی پڑے گی. کون سا لیگل پروسیڈنگ ہے؟ 40 ڈیز سے ابو ہو چکے ہیں. وہ بندہ آپ کی قید میں تھا، حراست میں تھا، آپ لوگوں نے اس کو مارا. اس کے علاوہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے جتنے لاپتہ افراد کے لواحقین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لسٹ ہمارے پاس تیار ہے، اور وہ لسٹ ہر دن اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے. ہر دن اس میں 10-15 لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن سنجیدگی کا یہ عالم ہے، اس کے بعد سے کوئی آیا ہی نہیں ہم سے بات کرنے کے لیے. جو ہمارے ساتھ تشدد ہوا وہ انٹرنل ایشو تھا. بالاچ کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد بھی اس کو مارا گیا، اور وہی عدالتیں آج بھی کالا کوٹ پہن کر بیٹھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ انصاف فراہم کر سکتے ہیں. ان کو شرم نہیں آئی ابھی تک. جس دن بالاچ کا قتل ہونا تھا اسی دن عدلیہ کو بائیکاٹ کرنا تھا عدالتوں کا. وہ موومنٹ عدلیہ کو لے کر جانی چاہیے تھی، نہ کہ بلوچ اس کو لے کر جاتا، نہ کہ بالاچ کی فیملی اس لاش کے ساتھ دھرنا دیتی. وہ موومنٹ عدلیہ کو لے کر جانا چاہیے تھا کہ ہمارے سامنے اس جج کے سامنے اس بندے کو آپ لوگوں نے پیش کیا، وہ ریمانڈ میں گیا، اس کو مارنے والا آپ کا ادارہ تھا، اور اب تک آپ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. یہ کب تک آپ ایسا چلتا رہے گا؟ کب تک آپ اسی بہیویئر کے ساتھ جو ہے نا اس طرح لوگوں کو رول کرتے رہیں گے، اور جو آپ کے کرتوت ہیں ان کو چھپاتے رہیں گے؟ اس سے صاف ظاہر ہے، ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ یہ جو عمل چل رہا ہے، یہ جو جینوسائیڈ چل رہا ہے، اس میں پاکستان کے تمام ادارے آج بھی شامل ہیں. 40 دن ہو چکے ہیں. کیوں آپ کا چیف جسٹس اس کا نوٹس نہیں لیتا؟ کیوں آپ کا چیف جسٹس سب سے پہلے جن اسٹوڈنٹس کو آپ لوگوں نے گرفتار کیا، جن کے FIRs لگے، اس کو جو ہے کوش نہیں کرتا ہے؟ یہ آپ کی سنجیدگی؟ کیوں آپ کا انسٹیٹیوشن جا کے اسلام آباد پولیس کو قطرے میں نہیں لاتا ہے؟ کیوں اس کے خلاف انکوائری نہیں ہوتی ہے کہ کس کے کہنے پر آپ نے عورتوں اور بچوں کو مارا؟ کیا معافی مانگنے سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کی سنجیدگی ہے. اور سنجیدگی کے نام پر آپ اپنے ٹاؤٹس کو یہاں بیچتے ہیں، ٹاؤٹس کو بیچتے ہیں کہ ہمیں ڈرا سکے، دھمکا سکے کہ اٹھ جاؤ. یہ اس مسئلے کا حل آپ اس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. میں پھر سے ہمیں کہہ رہی ہوں کہ یہ موومنٹ یہاں نہیں رکے گی. ہمیں ضرورت پڑی ہے پورے بلوچستان کو بھی یہاں بٹھا سکتے ہیں، اور جتنے دن بیٹھنا پڑے ہم اتنے دن یہاں بیٹھیں گے. اس مسئلے پر آپ لوگوں کی بے حسی کو میں دیکھ رہی ہوں، آپ لوگوں کی غیر سنجیدگی کو دیکھ رہی ہوں. مجھے شرم آتی ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ادارے. اور اب میں آپ سب سے یہی پوچھنا چاہوں گی، کس منہ سے آپ لوگ ووٹ لینے جاؤ گے؟ کس منہ سے آپ جب جاؤ گے اور لوگوں کو بولو گے ہم آپ کے حقوق کی تحفظ کر سکتے ہیں؟ یہ ہے جس طرح ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا رویہ ہے نا، یہ سنجیدگی ہے کہ دن پہ دن یہ لسٹ بڑھ رہی ہے. کس کو آپ نے ریا کیا؟ ریا کر سکتے. ایک نیگوسیشن کے نام پر 3 لوگ آ کر کھڑے ہوتے کہ ہم نیگوسیشن کے لیے تیار، اس کے بعد کسی نے ہمیں رابطہ نہیں کیا، کوئی ہمارے پاس نہیں آیا. ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہے، لیکن مذاکرات کے نام پر ہم کسی تسلی کر کے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو اختیار ادارے ہیں، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، جو بھی ہے، وہ آئے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں. یہ ابھی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 2 دہائیوں کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی وہ گفتگو کر کے گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ان کو عزت نہیں دی، ریسپیکٹ نہیں دی، اور آپ ان کو اچھوت سمجھ رہی ہیں. اس کو کیسے ریسپونڈ کریں گے؟ دیکھیے مجھے افسوس ہوتا ہے، وہ مسلسل 2 دن آئی، انہوں نے یہ کہا کہ میں ایز اے بلوچ ہوں، اس پر بھروسہ کروں. حالانکہ وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتی ہے ان کے بیانات میڈیا میں ہیں. سرفراز بگٹی ہو یا جان چودھری ہو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جو حکومت ہے، ٹھیک ہے، وہ بیانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سنجیدگی کیا ہے. اس موومنٹ کے دوران ہی انہوں نے درجن پر لوگ پھر سے گمشدہ کر دیے. یہ ان کی سنجیدگی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھے. قرآن لا کر دکھانا آپ نے، قرآن کے نام پر عورتوں سے ان کے بچے چھین لیے. وہ عورتیں قرآن آپ کے پاؤں پر رکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کو نہیں لے کر، جب آپ نے اس قرآن کو لات ماری ہے، اور قرآن کے نام پر آپ نے نوروز خان کو جو ہے نا پیچھے ہٹایا. کیا یہ لوگ اختیار رکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کر سکے؟ ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بات کرنے کے ایونٹس جو ہے نا، ہماری جو تحریک ہے اس کو سبوتاج نہیں کیا جائے، ہماری جو تحریک ہے اس کے خلاف پروپیگنڈے نہیں کیے جائے. میں بار بار ان سے پوچھتی رہی آپ کس کی طرف سے آئی ہیں، تو وہ یہ بول رہی ہے کہ میں ایز اے بلوچ آئی ہوں. میں نے ان سے یہ کہا آپ ایز اے بلوچ آئی ہیں تو میں آپ کو ایک تصویر دیتی ہوں، وہ تصویر لے کر آپ بیٹھ جائیں. کیونکہ بلوچستان ایسا ہی کر رہا ہے. ہر بلوچ آج جو ہے نا سراپا احتجاج ہے. آپ اگر ایز اے بلوچ آئے تو آپ بیٹھے اس موومنٹ کا حصہ بنے. اس موومنٹ کو ختم کرنے کی جو سازشیں آپ کی اس پر عمل نہ کریں. بلاچ کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ جو نام آپ لوگوں نے دیے وہ انڈر کسٹڈی ہے، قانون اور آئین کے انڈر ان کے خلاف کام ہو رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے کہ واقعی جو انہوں نے یہ بات کی یہ درست؟ دیکھیں یہ اس کو ایک کیس سے اسپیسیفک لگا کر آپ جو ہے نا اس موومنٹ کو ختم نہیں کر سکتے.